میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، آج جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی اس کا بنیادی عنوان فہم دین مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ فہم دین کا جب لفظ بولا جاتا ہے اس سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو کامیابی ہے اس کی بنیاد دو چیزوں میں رکھی ہے، ایک علم اور دوسرا ہدایت۔ یہ وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جب فہم دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان دو بنیادی چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے، ایک علم اور دوسرا ہدایت۔ دیکھیں، علم و ہدایت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ مقصد بعثت کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیوں فرمائی، اور دوسری چیز آتی ہے مقصد زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا بنایا ہے۔ لہذا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری چیز فہم دین کے حوالے سے جو خطبے میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مومنین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا رہ جائے، طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب وہ واپس آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے، إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جماعت اور ایک گروہ ہونا ضروری ہے کہ جو فہم دین کو حاصل کریں، دین کی بنیادی سمجھ بوجھ کو حاصل کریں، اور اس کا تعلق علم اور ہدایت کے ساتھ ہے۔ اور علم اور ہدایت یہ کیا چیز ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے اور مقصد بعثت کیا چیز ہے، کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جب ان کا علم حاصل ہوگا تو اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے تو مزید بھی سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے سب سے بڑی دولت قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، کہ جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اب نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دیکھ کر دوسری چیزیں بنائی جائیں۔ پہلی مرتبہ موٹر سائیکل بنی، پہلی مرتبہ گاڑی بنی، پہلی مرتبہ بنانا مشکل، اب وہ ایک سانچہ ہوتا ہے اس کے مطابق بناتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے ایک آئیڈیل ہیں کہ اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ نے اسوہ حسنہ جب قرار دیا ہے تو جو بھی ان کی زندگی کی پیروی کرے گا اللہ اس کو بھی وہی کامیابی عطا فرمائیں گے کہ جو اس زمانے میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جس طریقے سے عمل کر کے دکھایا، جس طرح اللہ نے ان کو کامیابیاں دی ہیں، اللہ ان کو بھی کامیاب کریں گے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنات تھے وہ بھی قرآن پاک چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ سورۃ الجن ہے 29ویں پارے میں، تو جنوں نے جب قرآن پاک سنا اس صورت میں تذکرہ ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جب وہ باقی جنوں کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ہم تو ایک عجیب سا کلام سن کر آ رہے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا عجیب سا کلام دیکھا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ اس قرآن کے ذریعے سے راہ ہدایت کو تلاش کرتے ہوئے بلائی کی طرف پہنچے، فآمنا بہ، خلاصتاً کہتے کہ ہم بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔
تو یہ قرآن پاک کی تاثیر تھی کہ انسانوں نے تو اس کا اثر قبول کیا ہی، اس زمانے کے جنات نے بھی اثر قبول کیا اور بہت سے اس ایمان لے کر آئے۔ کیونکہ دیکھیں جس طرح جنت اور جہنم کا وعدہ انسانوں کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جنت اور جہنم کا وعدہ جنات کے ساتھ بھی۔ دیکھیں اس آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس سے پتہ چلا کہ جس طرح انسانوں کے لیے بندگی ضروری ہے، جنات کے لیے بندگی ضروری ہے۔ جو وعدے انسانوں کے ساتھ ہیں جنات کے بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے جنات کو دعوت دیتے تھے۔ انس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب ایک بستی آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا، ادھر ہی کھڑے رہو۔ کچھ عرصے بعد واپس آئے، فرمایا کہ میں جنات کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کامیابی کا وعدہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ کیا ہے اور رکھا ہے ایمان اور عمل، کہ جنات نے بھی قرآن پاک سے اثر کو قبول کیا، اور جب وہ قرآن پاک کو سنتے تھے تو وہ ان کا یہ دل کہتا تھا واقعی یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ واقعتاً ایک ایسا کلام ہے، ایسے رب کا کلام ہے کہ جس پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ میں اپنے مقصد کو پہچانوں، انسان اپنے مقصد کو پہچانے کہ کیا مطالبات ہیں میرے مالک کے میرے ساتھ، اور میرے محسن انسانیت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں، میں ان کی کیسی ان کی زندگی کی پیروی کر سکتا ہوں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو معمولات ہیں، جو سنتیں ہیں، کیسے میں ان کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا آج ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے ساری نعمتیں تم پر کامل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا آپ نے کہ میں راضی ہو گیا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو اس سے آگے یہ بات آئے گی کہ دین میں تنگی نہیں ہے، اس حوالے سے ابھی بھی بات ہوگی۔ لہٰذا علم کا اٹھ جانا، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟ کیا سینوں سے علم نکل جائے یہ علم کا اٹھ جانا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا نہیں، علم کا اٹھ جانا یہ نہیں ہے کہ علم سینوں سے نکل جائے، بھول جائے، بلکہ علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ علم والے اس دنیا سے اٹھ جائیں۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ فرما دیا کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا جو مجسمہ ہے، جو جسم ہے، یہ تابع ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ ایک تو ہے کہ میرے سینے کے اندر جو علم ہے، اور دوسری بات کی تھی ہدایت ہے۔ اب فہم دین کو لے کر چل رہے ہیں، ایک علم اور ہدایت۔ علم تو حاصل ہو گیا، اب علم کے بعد کا درجہ ہدایت کو طلب کرنا۔ صرف علم بھی کافی نہیں ہے، اس علم پر عمل کرنا بھی یہ ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ہدایت وہ راستہ ہے کہ جو بندے کو اپنے مالک کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یہ ہے اصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا، اصال الی المطلوب کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ لہٰذا اللہ رسول کا کام اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا۔ لہٰذا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ علوم انسانی کی بنیاد عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فہم دین کیا ہوتا ہے، بس میں جو سمجھا ہوں میں وہ دین پر عمل کر رہا ہوں، عزیزان محترم یہ خیال بالکل باطل ہے کہ میری عقل جو کہتی ہے میں وہ کروں گا۔ میری عقل کہتی ہے نماز اس طریقے سے پڑھوں گا، میری عقل یہ کہتی ہے میں زکوٰۃ ایسے دوں گا۔ عزیزان محترم دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں علی سبیل الفرض والتقدیر، ہم تسلیم کر دیں ٹھیک ہے جی انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرے، تو پھر نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ گویا کہ وہ جو بعثت نبوت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں تو اپنی عقل سے دین کو سمجھ لوں گا، مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، میں ترجمہ پکڑ لوں اور میں خود سے قرآن سیکھ لوں گا، خود سے بخاری پکڑ کے حدیث سیکھ لوں گا۔ عزیزان محترم اگر یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی عقل سے دین کو خود سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اسکول کے لیے اس کو ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دین کے لیے کہتا ہے مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے،
تو عزیز محترم اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ اس نے تو بعثت نبوت کا انکار کر دیا، کہ اگر پہلے زمانے میں اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، انسانوں کو عقل دے دیتے کہ وہ خود سے دین کو سمجھتے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، وہ نبیوں لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے۔ وہ کہا کہ تمہارے عقل کے اندر اتنی وسعت تو طاقت نہیں ہے کہ دین کو خود سمجھ سکو۔ اللہ اپنا ایک بندہ بھیجتا تھا، نمائندہ، اور وہ نمائندہ نبی ہوتا تھا، وہ لوگوں کی ذہن سازی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے مالک سے ملاتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو خیال ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ فہم دین ہے، تو فہم دین یہ نہیں ہے۔ فہم دین یہی ہے کہ علماء سے دین کو سیکھا جائے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی جو بنیادی دین کی چیزیں ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ مسائل ہیں، وہ سب متحد ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت میں بنیادی طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو نوح کے لیے کیا تھا، جو موسیٰ کے لیے کیا تھا، جو عیسیٰ کے لیے کیا تھا۔ مراد کیا ہے؟ یہ سب کیا تھے؟ ایک دین پر مضبوط تھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو شریعت دی تھی، تو یہ جو عبادات ہیں، یہ جو اخلاقیات ہیں، معاشرت ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں سب نبی متحد ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو نبی ہیں ان کی الگ شریعت ہے، پہلے جو نبی تھے ان کا الگ طریقہ کار تھا۔ لوگوں کو اللہ سے ملانے کا طریقہ تو ایک ہی تھا، وہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے، اعمال کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے تھے، لوگوں کو ترغیبات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان کرواتے تھے تاکہ لوگوں کے دل اللہ کے ساتھ مل جائیں۔ لہٰذا اس میں ایک اور نقطہ یہ سمجھیے فہم دین میں کہ یہ جو خیال آج کل ہے کہ جی دین میں بہت ساری تنگی ہے، اگر میں دین پر عمل کرتا ہوں تو مجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، مجھے شلوار قمیض بھی پہننی پڑے گی، مجھے یہ ساری چیزیں، تو یہ ہے وسعت، یہ تنگ نظری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ دین میں تنگی ہے تو اس کا خیال غلط ہے، بلکہ دین تو دین فطرت ہم کہتے ہیں۔ دین فطرت وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی طبیعت چاہتی ہے۔ 5 نمازیں ہیں، وضو کرے فریش ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دین میں تنگی ہے لہٰذا اس وجہ سے میں دین پر پورا عمل کرنا نہیں چاہتا، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی وسعت میں، طاقت میں جو ہے وہ کرتا رہے، جتنا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے تنگی مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سینوں کو پاک کر دوں۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تیسری چیز اللہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دوں۔ لہذا ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، کہ بے شک دین آسان ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آنا چاہے، جو بھی اہتمام سے جو کام کرنا چاہے، دین میں وسعتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ گھریلو زندگی کی مثال لے لیں، طلاق ہے، نکاح ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی کہے کہ یار اس مسئلے کا تو حل دین میں ہے ہی نہیں، لہٰذا پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ۔ طلاق کا واقعہ آ گیا، نکاح کیا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، عبادات ہیں۔ کبھی کسی مولوی نے یا مفتی نے کہا ہو کہ جی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین میں وسعت ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ انسانوں کے سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک رہیں گی، ایک ایک عمل۔ اب دیکھیں کوئی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح ہیں۔ اب میں ٹائم تھوڑا مختصر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں نصوص ذکر کیے گئے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، روزہ رکھو۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں یہ بات سمجھیے کہ قرآن پاک ایک مفسر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ،
نماز پڑھو۔ اب کس طریقے سے پڑھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا پریکٹیکل، کہ یہ مقصود ہے اللہ کو اس طریقے سے۔ قم فصلی فإنک لم تصلی، صحابی آئے تھے، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ 2-3 مرتبہ شاید فرمایا، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اب اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس نماز کی تشریح بتا دی کہ اصل نماز کو جو نمونہ ہے وہ یہ میرے نبی میرے حبیب کر کے دکھائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مثال لے لیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن پاک نے مختلف جگہ پر مصارف تو ذکر کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن کس طریقے سے دینا ہے، کتنی چیزوں پہ دینی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تفسیر میں بتا دی۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی کہ ان پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا حکم آتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا، قرآن پاک میں ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے اور چوری کرنے والی عورتیں ہیں ان کا ہاتھ کاٹو۔ اب یہ قرآن کا نص موجود ہے، واضح موجود ہے۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ چوری والوں کے ہاتھ کٹے گئے۔ اب کس طریقے سے ہاتھ کٹیں گے، پہلے کون سا ہاتھ